جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی پیچھے ہم شاید یہاں تک پڑھ چکے تھے کہ تفسیری منقولات اور ان کی حیثیت استناد، یعنی تفسیری منقولات، منقولات سے مراد روایات، کہ وہ روایات جو تفسیروں کے اندر نقل ہوئی ہیں یا بطور تفسیر جو ہے وہ وارد ہوئی ہیں، ان کی استنادی حیثیت کیا ہے، کیسی ہے؟ کیونکہ تفاسیر کے اندر بہت ساری روایات ایسی بھی ہیں جو سنداً صحیح نہیں ہیں، اور پھر تفسیر کے اندر حدیث والا وہ معیار بھی برقرار نہیں رہا جو کہ احادیث کی جانچ اور پرکھ کے اندر سخت شرائط کے ساتھ جو ہے وہ چلتا رہا ہے یا محدثین نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ تو تفاسیر میں بہت سارے واقعات بھی آتے ہیں، جیسے غزوات ہیں یا کئی ایک جنگیں ہیں، تو ان کے اندر پھر بہت سارے لوگوں نے ایسی روایات بھی بیان کی کہ جو باقاعدہ طور پر تو محدث نہیں تھے لیکن عام لوگ تھے، تو جب ایک واقعہ پیش آتا ہے تو اس میں بہت سارے لوگوں سے چیزیں لے لی جاتی ہیں، تو پھر ان ساری روایات کو اکٹھا کر کے اس واقعے کی ایک شکل جو ہے وہ سامنے لائی جاتی ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ یہاں سے پڑھیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے جی عامر بھائی آپ ہی اللہ کا نام لے کر آغاز کریں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ دیگر لوگوں کو کہتے ہیں۔ آپ پڑھ سکتے ہیں ابھی یا آفس میں ہیں؟ جی میں ہوں تو آفس میں، لیکن پڑھ سکتا ہوں، اس پڑھ ٹائم بندے سکتے اور ہیں، نہیں ہیں۔ چلیں جی ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیری منقولات اور ان کی حیثیت استناد۔ حقیقت یہ ہے کہ دین میں جن منقولات کی ضرورت ہے، خدا نے ان کی صحت کے بطلان کے دلائل قائم کر دیے ہیں، اور معلوم ہے تفسیر میں بھی زیادہ تر منقولات ویسی ہی ہیں جیسے مغازی و ملاحم میں ہے۔ اسی لیے امام احمد رحم اللہ نے فرما دیا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی اسناد نہیں، یعنی تفسیر، ملاحم اور مغازی، کیونکہ ان میں اکثریت مرسل روایتوں کی ہے، جیسے عروہ بن جی ملاحم ہے ملحمہ کی جگہ جمع، تو ملحمہ کہتے ہیں لڑائی، کیونکہ بہت سارے غزوات تو وہ ہوئے نا جو اللہ کے نبی کے دور میں تھے، تو بہت ساری اور بھی لڑائیاں تھیں، کئی لڑائیاں ایسی بھی تھیں جو باہم مسلمانوں کی آپس میں بھی ہوئیں، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک لڑائی تھی، جنگ جمل اور جنگ صفین۔ تو بہرحال جو لڑائیاں باہمی تھیں ان کو ملاحم کہا جاتا ہے، اور جو کفار کے ساتھ تھی ان کو مغازی کہا جاتا ہے۔ تو ویسے مغازی کا لفظ جو ہے وہ بنیادی طور پر تاریخ کے اوپر بھی بولا جاتا ہے۔ جی جیسے عروہ بن الزبیر، شعبی، زہری، موسیٰ بن عقبہ، ابن اسحاق، اور اس کے بعد جیسے یحییٰ بن سعید، اموی، ولید، مسلم، واقدی وغیرہ اصحاب مغازی کی روایتیں۔ ہاں یہ سارے تاریخ مورخین ہیں۔ مغازی کا سب سے زیادہ علم اہل مدینہ کو ہے، پھر اہل شام کو، پھر اہل عراق کو۔ اہل مدینہ کو اس لیے کہ انہی سے مغازی کا تعلق رہا ہے، اہل شام کو اس لیے کہ وہ جنگ و جہاد میں سب سے زیادہ مشغول رہے ہیں، لہٰذا اس باب میں جو علم ان کو ہے دوسروں کو نہیں۔ اسی لیے ابو اسحاق فزاری کی کتاب المغازی کی بڑی قدر کی گئی ہے، اور دوسرے علماء بلاد کے مقابلے میں غزالی رحم اللہ کو اس صنف علم کا سب سے بڑا عالم قرار دیا گیا ہے۔ علم تفسیر میں اہل مکہ سب سے بڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اصحاب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جیسے مجاہد رحم اللہ، تابن ابی رباح رحم اللہ اور اکرمہ، مولا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طاؤس، ابو الشعثہ رحم اللہ، سعید بن جبیر رحم اللہ۔ اسی طرح کوفے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب کو تفسیر میں دوسروں پر فوقیت حاصل ہے۔ یہاں سے اسی طرح کوفے میں عبداللہ بن مسعود کے اصحاب کو تفسیر میں دوسروں پر فوقیت حاصل ہے۔ یہی حال مدینے میں زید بن اسلم جیسے بزرگوں کا ہے۔ امام مالک نے انہی زید بن اسلم سے تفسیر لی ہے، نیز ان کے بیٹے عبداللہ نے اور عبداللہ بن وہب نے بھی۔ عبد الرحمن نے، نیز ان کے بیٹے عبد الرحمن نے اور عبداللہ بن وہب نے بھی۔ جی
ان کے بیٹے عبد الرحمن نے اور عبداللہ بن وہب نے بھی۔ جی صحت روایت کا معیار۔ مرسل روایتیں اگر کئی طریقوں سے مروی ہوں اور انہیں گھڑنے کی سازش نہ کی گئی ہو تو قطعاً صحیح ہیں، کیونکہ جو بات نقل کی جا رہی ہے یا تو اصل کے مطابق ہوگی یا صحیح ہوگی یا اصل کے خلاف ہوگی، یعنی جھوٹی ہوگی جسے راوی نے گھڑ لیا ہو یا بیان کرنے میں اس سے نہ دانستہ غلطی ہو گئی ہو۔ جب یہ دونوں صورتیں نہ ہوں، جھوٹ بھی نہ بولا گیا ہو اور بھول چوک بھی نہ ہوئی ہو تو روایت بلا شک صحیح ہوگی۔ جی لہٰذا جب حدیث دو یا زیادہ طریقوں سے مروی ہو اور یہ بھی معلوم ہو کہ راویوں نے اسے مل کر گڑھا نہیں ہے، ساتھ ہی یہ بھی ظاہر ہو کہ اس قسم کے معاملے میں جھوٹ بولنے اور سازش کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی، تو مان لینا پڑے گا کہ روایت صحیح ہے۔ مثلاً ایک شخص واقعہ بیان کرتا ہے اور اسے پیش آنے والا اقوال کا تذکرہ تفصیل سے کرتا ہے، پھر دوسرا شخص آتا ہے اور بعین انہی بعینہ، اقوال و افعال بعینہ بالکل اسی بعینہ طرح۔ بعینہ انہی اقوال و افعال کو بیان کرتا ہے، تو ایسی صورت میں یقین کر لینا ہوگا کہ واقعہ مجموعی طور پر ضرور پیش آیا ہے۔ یہ اس لیے کہ اگر دونوں راوی جان بوجھ کر یا غلطی سے جھوٹ بولتے ہوتے تو عام تجربہ و مشاہدہ بتاتا ہے کہ دو شخص ایک ہی تفصیل بیان نہیں کر سکتے جب تک پہلے سے جھوٹ بولنے پر اتفاق نہ کر چکے ہوں۔ جی یہ تو ممکن ہے کہ دو شاعر ایک ہی شعر کہہ جائیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی جھوٹ دو الگ الگ آدمی بول جاتے ہیں، مگر عادتاً یہ نہیں ہوتا کہ ایک شاعر مختلف مضامین پر حاوی لمبا قصیدہ کہے اور دوسرا شاعر بھی انہی الفاظ و معنی کے ساتھ ویسا ہی طول و طویل قصیدہ نظم کر دے، اور اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو ہر زبان کہہ اٹھے گی کہ اس دوسرے شاعر نے پہلے شاعر کا قصیدہ ہتھیا لیا ہے۔ جی اسی مثال پر حدیث کو قیاس کرنا چاہیے۔ طویل حدیث جس میں متعدد مضامین ہوں، جب ایک راوی اسے پہنچے اور دوسرا راوی بھی عینی ہی اسے روایت کرے تو ایسی صورت میں اس کے سوا اور کیا سمجھا جا سکتا ہے کہ یا تو دونوں راویوں نے مل کر حدیث کر لی ہے، یا ایک راوی نے دوسرے راوی سے سنی ہے، یا پھر خود حدیث ہی صحیح ہے۔ صحیح ہے۔ انہی جی 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 انہی طریقوں سے اکثر ان منقولات کی صحت کی تسلیم کی جاتی ہے جو مختلف طریقوں سے پہنچتی ہیں، اگرچہ ان میں کی اگرچہ ان میں کئی اگرچہ ان میں اکیلی، اکیلی ہاں کئی اکیلی روایت اپنے ارسال یا ضعف ناقل ضعف ناقل یعنی نقل کرنے والے کا ضعف جو ہے، کمزوری جو ہے۔ یا اپنے روایت اپنے ارسال یا ضعف ناقل کے باعث کافی نہیں ہوتی، جی لیکن منقولات کے الفاظ اور دوسرے دقائق کی تحقیق کی یہ راہ نہیں ہے، اس کے لیے دوسرے ذرائع سے کام لیا جاتا ہے، یا قاعدہ قدر مشترک کی یقینی صحت کا ہے۔ مثلا تواتر سے ثابت ہے کہ غزوہ بدر پیش آیا تھا، اور یہ کہ غزوہ بدر غزوہ احد سے پہلے تھا۔ یہ بھی یقین سے معلوم ہے کہ حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبید اللہ لڑنے کے لیے عتبہ، شعیبہ اور ولید کے مقابلے میں نکلے تھے۔ حضرت علی نے ولید کو قتل کر ڈالا تھا اور حضرت حمزہ کے ہاتھ سے ان کا حریف مارا گیا تھا، مگر اس بارے میں شک ہے کہ حضرت حمزہ کا حریف کون تھا، عتبہ تھا یا شعیبہ تھا۔ جی ایک اصولی قاعدہ۔ مذکورہ بالا اصولی قاعدہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ حدیث، تفسیر، مغازی اور لوگوں کے افعال و اقوال سے متعلق منقولات کی صحت و عدم صحت کا فیصلہ کرنے میں اس سے مدد ملتی ہے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث دو طریقوں سے روایت ہوتی ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہوتے ہیں کہ ایک راوی نے دوسرے راوی سے روایت نہیں لی ہے، تو ایسی صورت میں اس روایت کے صحیح ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، خصوصاً جب یہ بھی معلوم ہو کہ راوی ان لوگوں میں سے نہیں جو جان بوجھ کر کذب بیانی سے کام لیتے ہیں۔ البتہ انفراداً نادانستہ غلطی اور بھول چوک ضرور ممکن ہے، جس کی تلافی اجماعی روایات سے ہو جاتی ہے۔ اجماعی روایات سے ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارا جتنا ہم نے پڑھا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مثلا ایک واقعہ پیش آیا اور اس واقعہ کے بارے میں ایک شخص نے آ کر کچھ چیزیں بیان کی، اور جب دوسرا شخص آیا تو اس نے بھی اس کے بارے میں وہی کچھ بیان کیا جو کہ پہلے نے بیان کیا تھا۔ تو اب واضح بات ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ دو شخص ایک دوسرے کو جانتے بھی نہ ہوں اور انہوں نے آپس میں کوئی اتفاق بھی نہ کیا ہو کہ ہم نے یہ جا کر جھوٹ بولنا ہے۔ تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ دو شخص جو ہیں
وہ ایک ہی واقعہ کے بارے میں ایک ہی جیسی چیزیں بیان کریں۔ تو جب مرسل روایات یا تاریخی روایات اور مغازی کے باب میں اس طرح کی روایات آ جائیں کہ کئی ایک راوی جو ہیں وہ ایک ہی واقعہ اور ایک ہی طرح سے بیان کر رہے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعہ ہوا تھا اور وہ ایسے ہی ہوا تھا جس طرح کے یہ سارے لوگ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس حصول علم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور یہ جو ان کا بیان کرنا ہے اور پھر ایک ہی طرز پہ ایک ہی انداز میں، تو اس کا وہ ایک حصول علم کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹا سا لفظ جو ہے، مثلا کوئی شاعر جو ہے وہ ایک شعر کہہ دے اور دوسرا بھی اسی طرح کا کوئی شعر کہہ دے، تو اتفاق سے ہو سکتا ہے کہ ان کا ایک شعر تو مل جائے، ایک جیسا بن جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شاعر نے ایک موضوع پر ایک لمبا قصیدہ پڑھا اور دوسرا شاعر جو ہے وہ بھی اسی موضوع پر ایک لمبا قصیدہ جو ہے وہ کہہ دے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، الفاظ جو ہیں وہ ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے۔ ہم یہاں پر جو چیز بیان کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک انسان ایک چیز بیان کر رہا ہوتا ہے، گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اگر اس کو یہ کہا جائے کہ یہی گفتگو وہ دوبارہ کرے تو وہ نہیں کر پاتا ہے، 5 منٹ کے بعد بھی نہیں کر پاتا ہے کہ میں نے یہ الفاظ کیسے کیسے، یعنی جملے بھی بالکل وہی ہوں، الفاظ بھی بالکل وہی ہوں، اور ترتیب بھی بالکل وہی ہو۔ تو اسی طرح جو تفسیر اور مغازی کے اندر لمبی روایات آتی ہیں، تو ان لمبی روایات میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام راویوں نے مل کر جو ہے وہ ایک ہی جیسے معنی اور ایک ہی جیسا مفہوم اور ایک ہی جیسا اس کا جو منظر کشی ہے اس غزوے کی یا اس جنگ کی یا اس لڑائی کی، تو وہ ایک ہی جیسی سب نے بیان کر دی ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہی ممکن ہوتا ہے کہ جب کسی نے وہ لڑائی دیکھی ہو، تو لڑائی دیکھنے میں اگر 20 بندے ہوں تو وہ سارے اس لڑائی کو اسی انداز میں ہی بیان کریں گے جس طرح وہ لڑائی ہوئی تھی، یا تاکہ 100 بندہ بھی ہو تو جب وہ 100 بندے ایک ہی طرح کی لڑائی کو دیکھ رہے ہوں تو وہ بالکل ویسے ہی بیان کریں گے جس طرح وہ لڑائی ہوئی ہے۔ لیکن اگر لڑائی ہوئی ہی نہیں اور پھر آپ کہیں کہ 100 بندہ جو ہے وہ ایک ہی طرح کے الفاظ بیان کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس میں جی، تو اس میں پھر ہر بندہ جو ہے وہ الگ الگ بیان کرے گا۔ ہمارے ہاں بھی جب یہ خاص طور پہ لڑائی جھگڑوں کے اندر تفتیش ہوتی ہے تو وہ پھر عدالت جو ہے وہ گواہوں سے بیانات لیتی ہے، تو اگر واقعہ سارے لوگ ایک جیسا ہی بیان کریں اور اس کے مختلف پہلوؤں کو بیان کر رہے ہوں تو پھر عدالت ان واقعات اور ان گواہوں کے بیانات کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کر دیتی ہے، اور اگر ہر بندہ جو ہے وہ الگ ہی چیز بیان کر رہا ہو تو پھر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس واقعہ کے اندر کچھ نہ کچھ شک و شبہات موجود ہیں۔ جی آگے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم تابعین رحمہم اللہ قابل اعتماد ہے، یعنی صحابہ کی جو تفسیر ہے یا تابعین کی جو تفسیر ہے، چونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب تھے اور خیر القرون کے اندر رہنے والے تھے، تو ان کی تفاسیر جو ہیں وہ قابل اعتماد ہیں۔ جی آگے کون پڑھے گا؟ عائشہ جواد۔ جی سر، جی آپ پڑھیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین رحم اللہ قابل اعتماد ہے۔ جی جو کوئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات سے واقف ہے، مثلاً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ حضرت تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو یہ ہریرہ آپ رضی اللہ انہا تعالیٰ پڑھ عنہ۔ رہی ہیں سب کے ساتھ؟ جی رضی اللہ عنہ، انہا جو ہوتا ہے نا وہ عورت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جو اگر مؤنث ہو تو پھر انہا، ورنہ عنہ۔ جی سر، عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ہم ان کے حالات سے باخبر ہے۔ وہ یہ بھی یقین سے جانتا ہے کہ ان میں کوئی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قذف کا مرتکب نہیں ہو سکتا کذب کہ انہیں عمد، کذب عمد، عمدن یعنی جان بوجھ کر جھوٹ، اللہ کے نبی پر جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کا مرتکب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ صحابہ تو ماشاءاللہ سچائی میں اور تقوی کے اندر اور ورع کے اندر ہم سے بڑھ کر تھے، یہ کیسے اللہ کے نبی کے اوپر جھوٹ بول سکتے تھے؟ تو جو بندہ جانتا ہے، ان صحابہ کے حالات سے آگاہ ہے اور ان کی اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کو اور سنت کی اتباع کو اور دین کے لیے خیر خواہی کو جانتا ہے، ان کے ایمان کو جانتا ہے،
اس کو پتہ ہے کہ ان صحابہ میں سے کوئی بھی صحابی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بول سکتا. جی یعنی جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ ان صحابیوں کا حال ہے، لیکن جو صحابی ان سے بلند درجے کے ہیں ان پر تو اور بھی شک نہیں ہو سکتا. یہ معاملہ ایسا ہی ہے جیسے تمہیں اپنی ذاتی واقفیت اور طویل تجربے سے کسی شخص کے بارے میں یقین ہو جاتا ہے کہ وہ نہ چوری کر سکتا ہے، نہ قذاقی کے گناہ سے آلودہ ہو سکتا ہے، نہ جھوٹی گواہی دینا ہی اس سے. یہی حال مدینے، مکے، شام، قذاقی ہوتا ہے بصرے. ڈکیتی، یعنی وہ بندہ نہ چوری کر سکتا ہے نہ ڈکیتی کر سکتا ہے. قذاق اصل میں یہ جو سمندروں کے ڈاکو ہوتے ہیں نا ان کو قذاق کہا جاتا ہے، جو جہاز، بحری جہاز اور کشتیوں کو لوٹتے ہیں. جی یہی حال مدینے، مکے، شام، بصرے کے تابعین کا ہے. جس کسی کو مثلاً ابو صالح رحمہ اللہ، سمان عارج رحمہ اللہ، سلیمان بن یسار رحمہ اللہ، یزید بن اسلم وغیرہ کے حالات سے واقفیت ہے، یقین سے جانتا ہے کہ یہ لوگ جان بوجھ کر جھوٹے سے آلودہ نہیں ہو سکتے. پھر ان سے بلند پایا تابعین کا کیا کہنا، جیسے محمد سرین رحمہ اللہ، قاسم بن محمد رحمہ اللہ، سید سعید بن الحسین، مسیب، سید بن مسیب سید نہیں رحمہ اللہ، سعید بن مسیب. سعید بن مسیب رحمہ اللہ، عبیدہ بن سلمانی رحمہ اللہ، اور علقمہ رحمہ اللہ اور اسود رحمہ اللہ وغیرہ. جی یہ سارے جو ہیں یہ اتفاق کبار تابعین ہیں، بہت معروف اور تقوی اور نیکی کے اندر بہت معروف تابعین ہیں. اتفاقیہ غلطی صحت کے منافی نہیں ہے. جی یہ ضرور بسا ہے اوقات کہ اتفاقاً انفراداً غلطی ہو جاتی ہے، بھول کر ہو جاتی ہے یا سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو ہم ضعیف قرار دے دیں یا اس کی صحت کے اندر جو ہے وہ ہم شک کریں. جی یہ ضرور ہے کہ انفراداً غلطی کا احتمال ان سے بھی ہے. آدمی بھول چوک کا شکار ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن ایسے حافظ حدیث بھی ہیں کہ وہ غلطی اور نسیان سے بہت دور سمجھے گئے، یعنی ان کی بھول بہت ہی قلیل ہے. انہی میں شعبی رحمہ اللہ، زہری رحمہ اللہ، زہری، عروہ رحمہ امام اللہ، زہری ہیں، یہ ظاہری نہیں زہری. زہری رحمہ اللہ، عروہ رحمہ اللہ، قتادہ رحمہ اللہ، سوری رحمہ اللہ جیسے مشاہد ثوری بھی ہیں، سفیان ثوری رحمہ. سوری رحمہ اللہ جیسے مشاہد بھی ہیں. جی اور ثوری رحمہ اللہ تو اپنے اپنے زمانے میں بہت بڑے حافظ حدیث مانے جاتے تھے، اور لوگ تعجب سے کہا کرتے تھے کہ اس قدر کثرت سے حفظ حدیث و روایات پر بھی ابن شہاب زہری سے کبھی غلطی نہیں ہوتی. جی طویل احادیث میں قدر مشترک کی صحت کافی ہے. غرض جب کوئی طویل صحت دو مختلف طریقوں سے مروی ہو اور راویوں کی اس میں سازش نہ ہو تو وہ روایت نہ غلط ہو سکتی ہے نہ جھوٹی، کیونکہ غلطی پورے لمبے قصے میں نہیں ہو سکتی، اس کے بعض حصوں میں ہی میں ہو سکتی ہے. تو اب اگر دو راوی بعینہ ایک ہی طولانی قصہ بیان کریں، دو راوی بعینہ کا مطلب بالکل ایک جیسی، ایک طولانی قصہ، لمبا قصہ جو ہے بیان دو کرتے ہیں. راوی بعینہ ہی ایک ہی طولانی قصہ بیان کرتے ہیں اور دونوں کا بیان یکساں ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ بیان و روایت نہ غلطی ہے نہ جھوٹ ہے، خصوصاً جب یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ ان راویوں نے جھوٹ بولنے پر اتفاق نہیں کیا ہے. اس کی مثال وہ حدیث ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے اونٹ خریدا تھا. اس حدیث کے مختلف طریق پر غور کرنے سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ حدیث یقیناً صحیح ہے، گو اس کے حصے میں راویوں کا اختلاف ہو گیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیمت کتنی دی گئی ہے، جیسے کہ بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اسے واضح کیا ہے. جی مثلا ایک روایت ہے جس میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جابر بن عبداللہ سے ایک اونٹ خریدا. اب اونٹ خریدنے کا جو واقعہ ہے یہ تو سب احادیث سے ثابت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ کی خریداری یا بیع اور شراء کا ایک واقعہ پیش آیا، لیکن راوی یہ بھول سکتے ہیں کہ اس کی قیمت کتنی تھی، بعض نے کتنی بیان کر دی اور بعض نے کتنی بیان کر دی، لیکن کم از کم اس سے واقعہ جو ہے، صحت واقعہ جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے. جی
معین صحیحین، یہ صحیحین یعنی بخاری مسلم کی صحت پر اجماع ہے. صحیحین دو صحیح کتابیں. صحیحین کی صحت پر اجماع ہے. جی. بخاری و مسلم میں جو حدیثیں موجود ہیں ان کے بارے میں یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے ہی فرمودات ہیں. فرمودات یعنی آپ کے ہی ارشادات عالیہ ہیں، آپ کے فرمان بیان کردہ ہیں. اور ان کی بڑی اکثریت اسی قبیل سے ہے اسی جس کا ہم قبیل سے تذکرہ ہے. کریں. اسی طرح کی ہے یعنی اسی باب سے. قبول و تصدیق کے ساتھ ان کا خیر مقدم کیا ہے. غلطی پر اجماع ممکن نہیں، اور معلوم ہے کہ امت کا اجتماع غلطی پر نہیں ہو سکتا. حدیث اگر جھوٹی ہے اور امت اسے قبول و تصدیق کی سند بخش رہی ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ امت نے ایک ایسی بات پر اجماع کر لیا ہے جو فی نفسہ قذب و روح ہے. جو یہ فی اجماع نفسی ہی کذب و دروغ. کذب معنی بھی جھوٹ ہوتا ہے اور دروغ ہے یہ لفظ. دروغ کا معنی بھی جھوٹ ہوتا ہے، یعنی جو بذات خود جھوٹ پر مبنی ہے. یہ اجماع غلطی پر ہوگا، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ امت غلطی پر اتفاق کر لے. اگر ہم اجماع کا علم ہونے سے پہلے کسی حدیث کے یہ ایک متعلق حدیث بھی موجود ہے کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ میری امت جو ہے وہ گمراہی پر اجماع نہیں کر سکتی، اکٹھی نہیں ہو سکتی. اگر ہم اجماع کا علم ہونے سے پہلے کسی حدیث کے متعلق جائز سمجھتے ہیں کہ غلط ہوگی یا محض ہوگی، تو ہمارا یہ سمجھنا ایسا ہی ہے کہ اجماع کا علم ہونے سے پہلے یہ کسی ایسے حکم کے بارے میں جو ظاہراً یا قیاس زنی سے ثابت ہے جائز سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں وہ حکم ویسا نہ ہو جیسا ہم سمجھ رہے ہوں. لیکن جب اس حکم پر اجماع کا علم ہو جاتا ہے تو ہم یقین کر لیتے ہیں کہ وہ حکم ظاہر ہی میں نہیں حقیقت میں بھی ثابت ہے. صحیح. اجماع اہل فن سے حدیث قطعی صحیح ہو جاتی ہے. اسی لیے تمام اسلامی فرقوں کے جمہور اہل علم کا اس بارے میں اتفاق ہو چکا ہے کہ خبر واحد پر بھی اگر امت قبول و تصدیق کے ساتھ عمل کرنے لگے تو اس حدیث کا حکم فرض قرار دیا جائے گا. یہ خبر واحد جو ہے یہ اصول حدیث کی ایک اصطلاح ہے. ایک ہوتی ہے خبر متواتر اور ایک ہوتی ہے خبر واحد. خبر متواتر وہ ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ راوی ہوں، اور خبر واحد ہوتی ہے جس کو سند کے کسی ایک طبقے میں آ کر کسی ایک راوی نے بیان کیا ہو، یعنی سند کے مختلف طبقات تھے لیکن کسی ایک طبقے میں آ کر ایک بندہ رہ گیا ہو. اب یہ جو ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یہ بہت معروف حدیث ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی بخاری جو ہے وہ اسی حدیث سے شروع کی ہے، یعنی سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ انما الاعمال بالنیات. اور یہ حدیث صرف ایک صحابی یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی سے مروی ہے، تو یہ خبر واحد ہے. تو خبر واحد جو ہے اگر کسی ایسے فرد سے ثابت ہو کہ جو اپنی ثقافت کے اندر بہت اعلیٰ معیار پر فائز ہوں تو اس کو بھی امت قبول کر لیتی ہے اور اس کو قبول کیا جاتا ہے. جی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ کے جن متبعین نے اصول فقہ میں کتابیں تصنیف کی ہیں انہوں نے اس بات کا بھی صاف ذکر کر دیا ہے. جی. ہاں متاخرین میں تھوڑے آدمیوں نے اس مسلک سے اختلاف کیا ہے اور متکلمین کے مسلک پر چل پڑے ہیں، لیکن اکثر متکلمین اس بارے میں فقہاء سے اور اصحاب حدیث و سلف سے متفق ہیں. اکثر اشاعرہ بھی اس کے قائل ہیں. یہ اشاعرہ جو ہے یہ ایک فرقہ تھا جو اب تو شاید موجود نہیں ہے. تو یہ محمد بن حسن بن ابو بکر اشعری ان کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے. جی. اکثر اشاعرہ بھی اسی کے قائل ہیں جیسے ابو اسحاق اور ابن فورق، البتہ ابن باقلانی کو اس سے انکار ہے. ابو المعالی رحمہ اللہ، ابو حامد رحمہ اللہ، ابن عقیل رحمہ اللہ، ابن جوزی رحمہ اللہ، ابن خطیب رحمہ اللہ اور آمدی رحمہ اللہ وغیرہ نے ان باقلانی رحمہ اللہ کی پیروی کی ہے. پہلے مسلک کا بیان ائمہ شافعیہ میں سے شیخ ابو حامد رحمہ اللہ، ابو طبیب رحمہ اللہ، ابو اسحاق رحمہ اللہ وغیرہ نے کیا ہے.
وغیرہ نے کیا ہے۔ مالکیوں میں سے قاضی عبدالوہاب وغیرہ نے، حنفیوں میں شمس الدین سرحسی رحمہ اللہ وغیرہ نے، حنبلیوں میں سے ابو الخطاب رحمہ اللہ اور ابو الحسن بن زاغونی رحمہ اللہ وغیرہ نے کیا ہے۔ جی محدثین کے اجماع کی حیثیت، چلیں مگر جی، اب کوئی خیال اور لوگ رہے پڑھ لیں، تصدیق کسی اور کو موقع دیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ، بارک اللہ فیک۔ ہاں جی، خنسا طاہر جی آپ پڑھیے۔ محدثین کے اجماع کی حیثیت، مگر خیال رہے حدیث کے جس اجماع سے حدیث یقینی ہو جاتی آپ کی آواز نہیں آ رہی، بالکل نہیں آ رہی۔ سر اب آ رہی ہے آواز؟ آواز کم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شور ہے، پتہ نہیں وہ مائک کا شور ہے یا کیا ہے۔ اگر آپ نے ہینڈ فری لگائی تو ذرا اتار دیں، ہینڈ فری کے بغیر پڑھیں۔ سر آ رہی ہے آواز؟ ہاں اب ٹھیک ہے، ہینڈ فری کا شور تھا جی۔ مگر خیال رہے تصدیق حدیث کے جس اجماع سے حدیث یقینی ہو جاتی ہے وہ علماء حدیث کا اجماع ہے، یعنی جب ان کا اجماع ہو جائے تو دوسرے کسی شخص کی تنقید کا اعتبار نہیں ہوگا۔ جس طرح احکام کے اجماع میں امر و نہیں و اباحت کے علماء کا اجماع معتبر ہوتا ہے، مقصد یہ ہے کہ جب کسی حدیث کی اتنی سندیں آ جائیں کہ اس کے راویوں کو ایک دوسرے کے روایت کرنے کا پتہ نہ ہو اور سب کا ارادتاً اتفاق بھی مشکل نظر آتا ہو، تو ایسی متعدد طرق سے مروی حدیث علم یقین بخشا کرتی ہیں، لیکن اس قاعدے سے انہی لوگوں کو فوائد حاصل ہو سکتے ہیں جنہیں راویوں کے حالات کا علم بھی حاصل ہے۔ عام لوگ اس قاعدے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ شواہد کی حیثیت، ایسے ہی موقعوں پر مجہول اور ضعیف الحفظ راویوں کی روایت سے اور مرسل احادیث سے بھی ہاں، فائدہ ایسے اٹھایا ہی جاتا ہے۔ موقعوں پر مجہول ایسا راوی ہوتا ہے جس کے حالات جو ہیں وہ معلوم نہ ہوں، اور ضعیف الحفظ جس کا حافظہ کمزور ہو۔ جی، ایسے ہی چنانچہ موقعوں پر دوبارہ سے پڑھ لیں، ایسے ہی موقعوں پر مجہول اور ضعیف الحفظ راویوں کی روایت سے اور مرسل احادیث سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ چنانچہ اہل علم اس قسم کی حدیثیں لکھ لیتے اور کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں شواہد کا کام دے سکتی ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کبھی کمزور راوی کی حدیث اس خیال سے لکھ لیتا ہوں کہ اس سے دوسری حدیثوں کو جانچ پڑتال میں کام لوں گا۔ قاضی مصر عبداللہ ابن لہیہ رحمہ اللہ علیہ اسی قسم کے ابن لوہیہ رحمہ اللہ علیہ اسی قسم کے ایک راوی تھے، بے شمار حدیثوں کا سرمایہ رکھتے تھے اور خود بہترین آدمیوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن جب کتابیں جل گئیں تو روایت میں ٹھوکریں کھانے لگے، پھر ان کی حدیثوں سے شواہد کا کام لیا جانے لگا، حالانکہ امام لیث بن سعد رحمہ اللہ علیہ کے ہم رتبہ حافظ مانے جاتے ہیں اور معلوم ہے لیث حدیث میں حجت و امام ہیں۔ علم علل یعنی شواہد، یہ جو شواہد ہے، شواہد بھی ایک اصطلاح ہے۔ شواہد کا معنی ہے، یہ شاہد کی جمع ہے، اور شواہد کا معنی ہوتا ہے گواہیاں۔ بسا اوقات ایک سند ہوتی ہے یا ایک روایت ہوتی ہے جو بالکل صحیح ہوتی ہے، جس پر انسان اپنے کسی مسئلے کی یا اپنے کسی موقف کی بنیاد جو ہے وہ رکھتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں بالکل صحیح والی جو سند ہے وہ چاہیے۔ لیکن بعض روایات ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں راوی یا مجہول ہوتا ہے یا اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، اور اس کی سند کا وہ معیار نہیں ہوتا جو کہ صحیح روایات کا معیار ہوتا ہے، تو ایسی احادیث جو ہیں وہ بطور شواہد کے، یعنی بطور گواہی کے تو استعمال ہو سکتی ہیں، لیکن ان کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا کہ کوئی روایت، صحیح روایت آپ کے پاس موجود ہو کسی بھی موضوع پر، تو اس صحیح روایات کی تائید کے لیے یا ان کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے یا ان کی پختگی کے لیے بطور شاہد یا بطور تائید کے تو آپ اس طرح کی کمزور روایات پیش کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان کے حوالے سے بالکل یعنی کہ بنیادی طور پر ان احادیث کو بنیاد نہیں بنا سکتے۔ تو یہ قاضی مصر عبداللہ بن لوہیہ ایک راوی تھے، ان کے پاس بے شمار احادیث کا سرمایہ موجود تھا اور نیک آدمی بھی تھے، لیکن حادثہ یہ ہوا کہ ان کے گھر میں آگ لگ گئی
اور ان کی ساری جو کتابیں تھیں جن میں انہوں نے احادیث لکھی ہوئی تھیں، اب ان کا حافظہ کمزور تھا، لیکن جو انہوں نے کتابوں میں لکھا ہوا تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ تو حافظہ کمزور ہونے کی وجہ سے جب کتابیں جل گئیں تو حافظہ چونکہ کمزور تھا، اب ان کو یاد نہیں آتا تھا، ٹھوکریں کھاتے تھے، کبھی جو ہے حدیث کے اندر کوئی چیز بیان کر دیتے اور کبھی اس کے خلاف بھی بیان کر دیتے۔ تو اب ان کی جو احادیث موجود تھیں یا جو بھی کسی کے سامنے ان کی جو روایت آتی تو اس سے شواہد کا کام تو محدثین لے لیتے تھے، لیکن ان احادیث کو یا ان روایات اور منقولات کو وہ بنیاد قرار نہیں دیتے تھے، یعنی اس کے اوپر اپنے کسی حکم، فقہی حکم کی یا کسی بھی موقف کی اس کے اوپر بنیاد نہیں رکھتے تھے۔ جی جی میں ابھی ٹھہر جائیں، یہ ہماری میٹنگ جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں۔